السلام علیکم۔ نہ جانے انسان کون سے غرور اور تکبر میں ڈوب گیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ لیکن اے انسان، آخر کب تک اپنے غرور اور تکبر میں جیے گا؟ کبھی تو آ کے اس خدا تعالیٰ کی ذات میں ضرور جھکے گا۔ جب انسان اپنے خدا تعالیٰ کی اور انسانیت کی غور و فکر کو بھول جائے تو خدا ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے طرح طرح کی آزمائش آزماتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کے علاوہ ایک اور حملہ آور انسانی زندگی پر مبنی ہے کہ جس نے اپنی طاقت ہزاروں رقبے پر پھیلے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ عذاب آج کے موجودہ دور کا عذاب نہیں، یہ عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عذاب ہے۔ اس عذاب کی یعنی ٹڈی دل کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ تک تم فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈی دل کے بادل جھنڈ کے جھنڈ آگے جو ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے گھر کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بڑھ گئیں جس سے ان کا سانس لینا بہت مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات اور ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن پھر عہد شکنی اور ایمان نہیں لائے، پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیت اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور پاکستان کی ہر فصل کو اس عذاب سے دور رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔